السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرحبا بعودتکم ایھا الطلاب الکرام الى درس الحدیث من جدید بفضل اللہ تعالی وبعونہ جل وعلا، وبارک اللہ تعالی فی علمکم وفی عملکم وفی عمرکم وفی کل شیء ما عندکم من اللہ سبحانہ وتعالی۔ عزیز طلبہ، اللہ کے فضل کرم سے اللہ نے ہمیں توفیق دی، ایک بار پھر نئے سیمسٹر کے ساتھ حاضر ہوں۔ آپ کی دعاؤں سے بارگاہ ازدی میں اظہار تشکر کا یہ موقع ہے ہم سب کے لیے کہ جس نے ہمیں اس مستعار زندگی میں تمام تر کمزوریوں کے باوجود یہ سعادت بخشی کہ ہم اس کے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اقدس یا پاکیزہ فرامین کو ہم پڑھیں، سنیں، سمجھیں اور اس پر اس کی توفیق سے عمل پیرا ہوں۔ تو اس مختصر تمہید کے بعد بارک اللہ فیکم ہم بغیر کسی تکلف کے ہم آج کے اس سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ ایپیسوڈ نمبر 1 ہے آپ کے اس سیمسٹر کا پہلا سبق، اور حدیث نمبر 2006 تا 2020 کا ہم مطالعہ کریں گے۔ آتے ہیں براہ راست کتاب سے ہم اس حدیث کو پڑھتے ہیں تو ماشاءاللہ آپ اب عام جو شاگرد ہے یا طالب علم اس کی سٹیج سے کچھ آگے کی سٹیجز کی جانب آ چکے ہیں، اس لیے میں بھی تھوڑا سا اپنے آپ کو ریلیکس محسوس کر رہا ہوں کہ مجھے اب اتنی محنت نہیں کرنی پڑے گی ترجمے میں۔ تو آپ بھی ماشاءاللہ اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے اپنے مقام کو، حیثیت کو پہچانتے ہوئے آپ کچھ پڑھ کے آیا کریں، کچھ مطالعہ کیا کریں اور پریکٹس بھی کیا کریں۔ واللہ تعالی ولی التوفیق۔ تو ہمارے پاس حدیث نمبر 2006 یہ موجود ہے، اور شاید آپ کو یاد ہوگا کہ ہم جن ابواب کے سلسلے میں احادیث پڑھ رہے تھے وہ روزے سے متعلقہ احادیث تھیں، روزے کے فضائل اور روزے کی برکات، ثمرات اس دنیا میں اور آخرت میں، اور پھر روزے کے احکام و مسائل۔ تو ہماری سابقہ جو حدیث ہم نے پڑھی آخر وہ حدیث نمبر 2005 تھی، آج ہم 2006 سے آغاز کریں گے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رجلا سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن المباشرۃ للصائم۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روزہ کی حالت میں، یعنی روزے دار کے لیے سوال جو ہوا تھا وہ روزے کے متعلق ہے، روزے کے باب میں، کہ ایک آدمی نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا اس آدمی کے لیے یا اس آدمی کے بارے میں جو روزے دار ہے اور وہ مباشرت کرتا ہے اپنی اہلیہ سے روزے کی حالت میں۔ مباشرت سے مراد یہاں گلے ملنا ہے۔ روزے کی حالت میں اہلیہ سے گلے ملنا، اس بارے میں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، سوال کیا۔ فرخص لہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت مرحمت فرما دی۔ وَأَتَاهُ آخَرُ، اسی حال میں ایک دوسرے سائل آئے، فَسَأَلَهُ، تو انہوں نے بھی اسی بارے میں اسی ہی موضوع پر آپ سے سوال کیا، پوچھا۔ فَنَهَاهُ، تو آپ نے اجازت نہ دی، روک دیا۔ السلام علیکم۔ جی جی وعلیکم السلام۔ سر وہ حدیثیں سامنے نہیں آ رہی۔ اچھا، آپ نے اچھا کیا بتا دیا ہے، میں شیئر کرتا ہوں۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام جی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ بتائیے اب آ رہی ہے؟ جی جی حدیث سر. تو سامنے. ہاں جی. شیخ تو کیا؟ شیخ صاحب ایک سوال تھا اگر آپ اجازت دیں. بسم اللہ. جی وہ میرا تو آج پہلا دن ہے اور آپ نے کہا شروع میں کہ ہم نے پہلے بھی پڑھا ہے، تو میں کسی غلط کلاس میں داخل ہو گیا ہوں. یہ بات یہ تو اب آپ خود دیکھیے کہ پہلے آپ نے نہیں پڑھا. جی آج تو پہلا دن ہے کورس کا. ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے حدیث کے بارے میں پڑھا کہ حدیث کیا وہ ہوتی ہے. بس آپ نے یہ کلاس آپ کی نہیں ہے. وہ لیکن گروپ کلاس پر تو یہی لنک لگا ہوا ہے. فرسٹ سیمسٹر، آپ کا فرسٹ سیمسٹر ہے نا، شروع آغاز ہے نا آپ کا. ہاں جی ٹھیک ہے، میرا خیال ہے وہاں پہ دوسرا نیا لنک آیا، میں نے غلطی سے آپ کے لنک کو دوبارہ جوائن کر لیا. میں معذرت چاہتا ہوں. بہت کوئی شکریہ. بات نہیں جی، ماشاء اللہ، اللہ آپ کو جزاد خوش رکھے. تو ایسا بارک اللہ فیک. کیونکہ پہلا ابتدا ہے، ایسا ایسا انشاءاللہ اب آپ کو جی پتہ جی چل انشاءاللہ گیا ہے. سیٹل ہو ٹھیک ہے، جائے. کوئی بات نہیں. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی تو وَأَتَاهُ آخَرُ، اور دوسرا آدمی آیا اسی اسنا میں، اس نے بھی اسی بارے میں سوال کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے. فَنَهَاهُ، تو آپ نے اس کو منع کر دیا. اب ایک ہی سوال ہے اور دو مختلف سائل ہیں، موضوع بھی ایک ہے، ایک کو اجازت دے دی، ایک کو روک دیا. بس مقصد کیا تھا؟ وَإِذَا الَّذِي رَخَّصَ لَهُ شَيْخٌ، تو وہ شخص جسے آپ نے رخصت دے دی تھی، اجازت دے دی تھی کہ وہ روزے کی حالت میں اپنی اہلیہ سے بغل گیر ہو لے، وہ بڑی عمر کے تھے. شیخن، بوڑھا آدمی. وَإِذَا الَّذِي نَهَاهُ شَابٌ، اور جسے آپ نے روکا وہ نوجوان تھا. رواہ ابو داؤد، اس امام ابو داؤد نے روایت کیا ہے، حدیث نمبر 2006. یہ حدیث کی سند ضعیف ہے، مگر اپنے دیگر شواہد کے ساتھ یہ حدیث صحیح ہے. اس حدیث پر جو ہم نے پڑھی ہے، اس پر جو سند ہے اس اعتبار سے تو ضعیف ہے، لیکن دیگر جو طرق ہیں اس کے، اس اعتبار سے اس کے شواہد موجود ہیں، لہذا یہ صحیح ہے اور اسی پر ہی عمل بھی ہے. تو گویا آپ نے جس بارے میں سمجھا کہ یہ کوئی حرج نہیں، تو آپ نے انہیں اجازت دے دی، اور جس بارے میں کہا کہ معاملہ جو ہے ذرا محتاط رخ اختیار کر گیا ہے، تو آپ نے روکا، کیونکہ عام طور پہ آپ دیکھتے ہیں کہ جو جوان ہیں وہ اپنے آپ پہ کنٹرول نہیں کر پاتے. اچھا جی، آگے ہمارے پاس عزیز طلبہ حدیث، تو یہی رمضان المبارک کے معاملے میں عمل ہوگا اسی پر ہی. 2007 یہ بھی حدیث جو ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہی مروی ہے. قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ذرعه القیء وهو صائم، وہ شخص جس پر قے جو ہوتی ہے نا، جو جس با فوڈ پوائزن ہو جاتا ہے اور آدمی کے گلے سے وہ غذا آ جاتی باہر، تو نہ چاہتے ہوئے، وہ صائم سال میں کہ وہ صائم روزے دار ہو، اور اس من ذرعه القیء ہو، تو جس پر قے جو ہے وہ غالب آ جائے، یعنی خود نہیں لے رہا بلکہ قے آ گئی ہے، بدہضمی ہوگی، اس کو فوڈ پوائزن ہو گیا اور وہ روزے دار تھا. فلیس علیہ قضاء، تو اس پر کوئی قضا نہیں، اس کا روزہ باقی ہے، روزے پر کوئی اثر نہیں پڑا. ومن استقاء عمدا، لیکن اس کے برعکس جس نے جان بوجھ کر کہہ لی، ومن استقاء عمدن، اسی مقصد کے تحت پرپز لی، تو فلیقضی، تو اسے چاہیے کہ وہ اس کی قضا دے. رواه الترمذی و ابو داود و ابن ماجہ و الدارمی وقال الترمذی هذا حدیث غریب، یہ حدیث غریب ہے. لا نعرفه الا من حدیث عیسی بن یونس، ہم اس حدیث کو عیسی بن یونس کی حدیث کے علاوہ نہیں جانتے. وقال محمد، محمد یعنی البخاری، محمد بن اسماعیل بخاری کہتے ہیں لا ارا محفوظا، تو میں اس کو محفوظ نہیں مانتا حدیث کو اور حدیث کے راوی کو. تو گویا کہ یہ حدیث جو ہے
سند اس کی ضعیف ہے، جیسا کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ بات کہہ دی ہے۔ من زرعہ القیء، جس شخص کو قے غلبہ کرے، یعنی جس پر غالب آ جائے قے، اس کو انڈر لائن کر لیجئے۔ اور باقی یہ ہے کہ جہاں تک تعلق ہے اس حدیث کے مطابق عمل کا، امت کے عمل کا، تو امام ابن منذر رحمہ اللہ نے اس بات پر اجماع نقل کیا علماء کا، یعنی کہ اتفاق ہے اس بات پر کہ جان بوجھ کر قے لینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو جان بوجھ کر روزہ قے اگر کوئی لے، جامع ترمذی میں بھی جیسے کہ روایات آتی ہیں، تو وہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور جس پر قے خود غالب آ جائے اس کا روزہ بالکل ٹھیک ہے۔ واللہ اعلم۔ حدیث نمبر 2008 آگے۔ وعن معدان بن طلحة عن ابی الدرداء رضی اللہ عنہ حدثہ، معدان بن طلحہ سے روایت ہے رحمہ اللہ کہ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو حدیث بیان کی، کیا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قاء فافطر، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قے کی تو آپ نے روزہ افطار کر لیا۔ ٹھیک ہے جی۔ قال، تو راوی بیان کرتے ہیں کہ فلقیت ثوبان فی مسجد دمشق، کہ میں نے ثوبان سے ملاقات کی شام میں، دمشق کی مسجد میں، سیریا کے اندر جو یعنی دمشق جو ہے، دمشق کی مسجد میں نے ثوبان سے ملاقات کی۔ فقلت، تو میں نے کہا، ان ابا الدرداء حدثنی، کہ ابو درداء رضی اللہ عنہ نے مجھے یہ حدیث بیان کی ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قاء فافطر، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قے فرمائی اور روزہ افطار کر لیا۔ قال، تو ثوبان نے آگے سے کیا کہا کہ صدقہ، کہ ابو درداء رضی اللہ عنہ نے ٹھیک بات کہی ہے۔ وانا سببت لہ وضوءہ، اور میں نے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس وقت پانی انڈیلا تھا، پانی بہایا تھا۔ ٹھیک ہے جی، کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ کے وضو کا پانی انڈیلا تھا۔ تو گویا کہ جو جن سے انہوں نے پوچھا بعد میں راوی نے، اب کہ ابو درداء نے یہ مجھے حدیث بیان کی ہے، تو آگے سے صحابان جو ہیں انہوں نے بھی تصدیق کر دی کہ بالکل انہوں نے ٹھیک کہا ہے، میں نہیں وہ شخص تھا جو جنہوں نے آپ پر پانی وضو کا بہایا تھا۔ رواه ابو داود والترمذی والدارمی۔ تو یہ حدیث نمبر 2008 ہے آپ کے سامنے، اور اس حدیث کی سند جو ہے حسن ہے، صحیح ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ امام احمد اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اس سے دلیل لی ہے کہ کیسے وضو ٹوٹ جاتا ہے، جبکہ امام شافعی اور دیگر اہل علم نے اس سے مراد کلی اور منہ کا دھونا مراد لیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نفلی روزہ تھا، اور نفلی روزہ میں قصدن قے کرنا عذر کے ساتھ جائز ہے۔ سمجھ آ گئی جی بات کی؟ تو یہ بہرحال تھوڑا سا اختلاف ہے اس میں جو میں نے بیان کر دیا ہے، تو اس میں یہ اس بات کا ذکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ روزہ نفلی رکھا ہوا تھا، یہ فرضی روزے کی بات ہی نہیں ہے، پہلی تو بات یہ ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ نفلی روزہ جب ہو تو پھر قے کر لینا جان بوجھ کر کسی عذر کی وجہ سے ضرورت محسوس ہو رہی ہو تو پھر کوئی حرج نہیں۔ اور آپ نے جو وضو کیا نا، وہ وضو جس کا ذکر صوبان کہہ رہے ہیں کہ میں نے پانی وضو کا آپ کے لیے بہایا تھا، تو یہاں وضو سے مراد آپ کی کلی ہے، یہ امام شافعی اور دیگر اہل علم جو ہیں وہ کہتے ہیں۔ لیکن امام احمد اور امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ کیسے وضو ٹوٹ جاتا ہے، انہوں نے اس کو ظاہری وضو پر ہی اپنا معمول کیا ہے اس حدیث کو، کہ کلی مراد نہیں بلکہ اصل وضو ہی ہے۔ واللہ عالم۔ بہرحال
یہ استحباب کی بات ہے، اگر ویسی صورت ہو تو وضو کر لیا جائے، کوئی حرج نہیں، استحباب ہے، نہ بھی کیا جائے تو وضو ان کا باقی ہے، کیا کے ساتھ وضو نہیں ٹوٹتا۔ آگے 2009 وعمر بن ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال، وہ کہتے ہیں، رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، ما لا احصی، جو کہ میں شمار نہیں کر سکتا، یعنی گن نہیں سکتا، اتنی بار میں نے دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، یتصوق، کہ آپ مسواک کر رہے تھے، وہو صائم، اس حال میں کہ آپ روزے دار تھے، حالت کون صائمن، ما لا احصی یتصوق، بڑی روایت بڑی معروف ہے، اور امام ترمذی نے اس کو روایت کیا اور امام ابو داود نے بھی اس کو روایت کیا ہے کہ روزہ کی حالت میں جتنی بار میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسواک کرتے دیکھا وہ میں شمار نہیں کر سکتا۔ حدیث کی سند جو ہے وہ تو ضعیف ہے حدیث طلبہ، اس لیے کہ سند میں عاصم بن عبید اللہ ضعیف ہے، عاصم بن عبید اللہ ضعیف ہے، اس اعتبار سے یہ سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، لیکن یہ بات جہاں تک تعلق ہے عمل کا روزے کی حالت میں مسواک کا تو یہ بالکل درست اور صحیح ہے، اور اسی پر یہ عمل ہے امت کا زیادہ تر، مسواک روزہ دار کو کسی حالت میں بھی مکروہ نہیں، بلکہ شروع دن میں بھی نہ آخر کے دن میں بھی، بلکہ یہ سنت ہی سنت ہے، اور اللہ کو بڑی پیاری ہے مسواک کرنا روزے کی حالت میں بھی، جیسا کہ السواک مطہرۃ للفم ومرضات للرب، دوسری حدیث میں آتا ہے مسواک جو ہے وہ منہ کی پاکیزگی اور رب کی رضامندی کا ذریعہ ہے، تو روزے میں یہ دونوں چیزیں جو ہیں مطلوب ہیں، روزہ اس کے منافی نہیں ان چیزوں کے۔ حدیث 210 ہمارے سامنے ہے، وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال جاء رجل الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، قال، کہنے لگا، اشتکیت عینیہ، کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری آنکھیں دکھتی ہیں، اشتکیت عینیہ یعنی انہوں نے اپنی آنکھوں کے بارے میں شکایت کی، کیا شعب چشم ہے، یا وہ جو آنکھیں آ جاتی ہیں نا تو اور سرخ ہو جاتی ہیں، سوج جاتی ہیں، تو وہ وبا بھی ہوتی ہے عام طور پر، بس اوقات کوئی انفیکشن بھی ہو جاتی ہے، کوئی بھی ذریعہ، تو ایس حالت میں افاقتاحل وانا صائم، تو کیا میں سرما پہن سکتا ہوں اس حال میں کہ میں روزے دار بھی ہوں؟ قال، آپ نے فرمایا، نعم، ہاں، رواہ ترمذی، امام ترمذی نے سے روایت کیا، وقال لیس اسناد بالقوی، اور فرمایا کہ اس کی جو اسناد یعنی سند ہے وہ مضبوط نہیں، وابو عاتقہ تھا راوی ضعف، اور سند میں جو ابو عاتقہ راوی ہے وہ بھی اس کی تضعیف کی گئی، یعنی اس کو کمزور قرار گردانا گیا ہے، وہ راوی ضعیف ہے۔ 2010 حدیث۔ تو یہ تو تھا معاملہ اس کی حدیث پر۔ بہرحال 3 ائمہ جو ہے ان کا یہی قول ہے کہ روزہ کی حالت میں سرما لگانا جائز ہے، 3 ائمہ جو ہیں، صرف امام احمد رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ یہ مکروہ ہے، اور وہ بھی اس لیے وہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث جو ہے یہ حدیث صحیح نہیں ہے، حدیث میں انہوں نے کلام حدیث پہ کیا، جیسے کہ اس کے اندر راوی خود مصنف نے تذکرہ کر دیا ہے۔ لیکن بہرحال عزیز طلبہ، آپ کو علم ہے کہ صبر سرما بھی ایک سنت ہے، عام حالات میں آنکھوں کے لیے طاقت اور قوت کا باعث ہے، انسان کی نفاست و خوبصورتی کی علامت ہے، اگرچہ بعض لوگ جو ہیں وہ جو سرما پہنتے ہیں لوگ ان کو معیوب قرار دیتے ہیں، جس کی آج تک مجھے سمجھ نہیں آئی کہ وہ کیوں ان کو ملامت کرتے ہیں جو سرمے پہنتے ہیں، آنکھوں کی صحت صفائی کے لیے اور تندرستی کے لیے، تو یہ نہ عورتوں کے ساتھ خاص ہے نہ مردوں کے ساتھ، دونوں کو پہن لینا چاہیے اگر ضرورت محسوس کریں۔
سرما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنتے تھے. عصمت سرما یا عصمت، اس کا تذکر آتا ہے، مدینہ میں ملتا ہے. اس کے لیے آپ نے بھی کہا کہ شفا اس میں. بہرحال روزے کی حالت میں بھی کوئی حرج نہیں سرما پہننے میں. ائمہ ثلاثہ کا یہی موقف ہے. امام احمد صرف ناپسند کہتے ہیں، حرام وہ بھی نہیں کہتے. حدیث نمبر 211 ہمارے پاس ہے. وعن بعض اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کوئی صحابی ہیں، ان سے یہ روایت ہے حدیث. قال، وہ کہتے ہیں، لقد رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالعرج، کہ میں نے مقام عرج پر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. یصب علی راسہ الماء وہو صائم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر پانی انڈیلا جا رہا تھا اور آپ روزے دار تھے. کس وجہ سے؟ من العطش، پیاس کی وجہ سے، اور من الحر، یا گرمی کو کم کرنے کی بنا پر، گرمی کی شدت کی وجہ سے. رواہ مالک و ابو داود، امام مالک اور امام ابو داود نے اس کو روایت کیا ہے. تو گویا یہ حدیث بھی جو ہے روزے کے بارے میں سخت انتہائی شدت کی گرمی ہو، یا انسان اپنے جسم میں تپش یا دماغ میں، سر میں یا منہ میں جو ہے وہ محسوس کرتا ہو، تو اس کو ختم کرنے کے لیے پانی ڈالنا، نہانا، سر پہ پانی ڈالنا، یہ جائز اور درست ہوا اس حدیث کی روح سے. 2011 حدیث، یہ حدیث صحیح بھی ہے اور اسی لیے اس پر عمل بھی ہے. حدیث نمبر آگے ہے 2012. وعن شداد بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتا رجلا بالبقیع وهو يحتجم. اللہ اکبر. شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، عطا رجلن، ایک آدمی کے پاس، یا گزرے، آپ کا گزر ہوا ایک آدمی کے پاس، بالبقیع، بقیع الغرقد کے پاس سے. بقیع الغرقد وہ قبرستان ہے مدینے کا بڑا معروف، جسے جنت البقیع بھی کہتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی کے پاس سے گزرے بقیع کے قرب و جوار میں، وہو یحتجم، اور وہ سنگی لگوا رہا تھا. سنگی لگوانا، خون نکالنا، جسے کپ کہتے ہیں اپنے جسم کے کسی حصے سے، حجامہ بھی جسے کہتے ہیں آج کل. وَيَحْتَجِمُ وَهُوَ آخِذٌ بِيَدِهِ ل18 خلت من رمضان. ہاں جی. تو کہتے ہیں شداد بن اوس کہ وَهُوَ آخِذٌ بِيَدِهِ، اس حال میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاتھ کو پکڑے ہوئے تھے. اور ل18 خلت میں رمضان، اس وقت رمضان کی 18 تاریخ تھی، یعنی 18 خلط گزر چکے تھے میں رمضان سے روزے، تو 18 تاریخ ہوئی. رمضان المبارک کا یہ موقع تھا، رمضان کے روزے رکھے ہوئے تھے لوگوں نے. تو وہ آدمی جو ہے وہ سنگی لگوا رہا تھا اور آپ بقیع کے پاس، اس آدمی کے پاس سے گزرے. وقال، آپ نے فرمایا، افطر الحاجم والمحجوم. جب آپ نے اس کو دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ سنگی لگانے اور لگوانے والے دونوں کا روزہ ٹوٹ گیا. سمجھ آ گئی بات کی؟ آپ نے یہ فتویٰ دے دیا کہ سنگی لگانے والا اور لگوانے والا دونوں کا روزہ ٹوٹ گیا. رواه ابو داود و ابن ماجہ و الدارمی، تینوں محدثین نے اس حدیث کو بیان کیا ہے. 2012 حدیث کی سند صحیح ہے. ٹھیک ہو گیا جی. اور آگے جو لکھا، قال شیخ الامام المحی السنہ، امام محی السنہ نے، شیخ امام محی السنہ نے وتعولوا، یہ کہا ہے کہ وتعولوا بعض من رخص فی الحجامۃ ای تعرضا للافطار المحجوم للضعف والحاجم لأنه لا يأمن من أن يصل شيء إلى جوفه
بمس الملازم. ہاں جی، تو شیخ الامام و سنہ نے اس کی وضاحت یہ فرمائی ہے کہ الحاجم افطر الحاجم والمعجوم کے دونوں کا روزہ ٹوٹ گیا. ٹوٹنا تو اس کا چاہیے جس کا خون نکل رہا ہے، جو لگا رہا ہے اس کا کیسے ٹوٹ گیا؟ یہ ہے بات اصل میں. تو جس کی جامع ہو رہی ہے اس کا تو کمزوری کی وجہ سے روزہ ٹوٹ گیا، یہ کتنا خون نکلا ہے اس کا. تو جو لگانے والا ہے اس نے بھی جب چوسے گا نا کوئی، اس وقت خاص انداز تھا. آج کل کے کپ تو نہیں تھے جو کہ لیٹسٹ ٹیکنالوجی استعمال ہوتی ہے اس کو حجامہ لگوانے کی. تو لازماً اس کو بھی چوسنے کی وجہ سے پیٹ میں کوئی چیز جو ہے وہ پہنچے گی اور پہنچ کے رہے گی، تو جس سے اس کا بھی اس بے احتیاطی کی وجہ سے روزہ ختم ہونے کا خدشہ ہے. لأنه لا يأمن من أن يصل شيء إلى الجوف بمس الملازم. تو لازم ہے کہ لازمی طور پر وہ کوئی نہ کوئی اس کے زخم کا حصہ چوسے گا اور اس کے منہ میں بھی خون کا کچھ حصہ پیٹ میں چلا جائے گا. اس وقت طریقہ جو تھا اس کو سامنے رکھ کر انہوں نے اس کی وضاحت کی. آج کل اس طرح کی جو ہے وہ حجامہ نہیں ہوتی. بہرحال 212 حدیث تھی یہ. افطر الحاجم والمعجوم کا مطلب اس کا انڈر لائن کر لیجئے اور آگے آتے ہیں حدیث نمبر 213 کی جانب. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من افطر یوما من رمضان من غیر رخصۃ ولا مرض. اللہ اکبر. کہ جس شخص نے من افطر یومن افطار کر لیا کوئی دن من رمضان سے فرض روزہ، من غیر رخصت بغیر کسی رخصت کے. رخصت سے مراد یہاں سفر ہو سکتا ہے، بیماری ہو سکتی ہے، وہ بھی نہیں تھی، عذر بھی نہیں تھا. ولا مرض لم یقض عنہ صوم الدہر کلہ وان صامہ. تو وہ اگر لم یقض عنہ تو اس سے وہ قضا نہیں دے پا سکے گا پورے زمانے کے روزے رکھ کر بھی. اگر وہ روزہ رکھتا رہے تو پوری زندگی بقیہ وہ اگر روزہ رکھتا رہے گا تو وہ جو روزہ اس نے افطار کیا جان بوجھ کر اس کی قضا نہیں دے سکے گا. رواہ احمد و ترمذی و ابو داود و ابن ماجہ و دارمی و البخاری فی ترجمہ باب. وقال ترمذی سمعت محمدا یعنی البخاری، امام ترمذی کہتے ہیں کہ میں نے سنا محمد بن اسماعیل بخاری رحمہ اللہ سے یقول ابو المتوس الراوی لا اعرف له غیر هذا الحدیث، کہ ابو المتوس راوی جو ہے میں نہیں اس کو پہچانتا اس حدیث کے علاوہ. تو گویا کہ ابو المتوس جب وہ لین الحدیث ہے اور اس کا باب جو ہے مجہول ہے تو حدیث اعضاء کی سند ضعیف ہوئی. ٹھیک ہو گیا جی. باقی یہ بات ضرور ہے عزیز طلباء کہ جو جان بوجھ کر کو فرض جو ہے وہ چھوڑ دیتا ہے، خواہ فرض نماز ہو یا روزہ ہو، تو اس کا تریاق وہ زندگی بھر بھی کرتا رہے تو نہیں ہوگا قضا. ہاں توبہ کرے، استغفار کرے اللہ کی بارگاہ میں، اور جو قضا کی ہے جان بوجھ کر نماز یا روزہ جان بوجھ کر چھوڑا اس کو رکھ لے، شاید اللہ اس کو معاف کر دے. آگے آتے ہیں حدیث نمبر 214 جو کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی مروی ہے. قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ معروف حدیث ہے رمضان کے بارے میں. کم من صائم لیس له من صیام الا الظمأ. کتنے روزے دار ایسے ہیں کہ جن کے روزوں میں سے کچھ نہیں ہو روزے دار کو ملتا سوائے الظمأ، سوائے پیاس کے. وکم من قائم، اور کتنے رات کو قیام کرنے والے، رات کو نماز پڑھنے والے، شب بیداری کرنے والے ہیں. لیس له من قیام الا السحر، کہ انہیں کچھ نہیں حاصل ہوتا سوائے ان کی تھکاوٹ کے یا سوائے ان کے جاگنے کے، بیداری کے. تو یہ حدیث جو ہے 2014 حدیث ہے، یہ حدیث صحیح ہے سند کے اعتبار سے. ٹھیک ہے جی. رواه دارمی و ذکر حدیث لقیط بن صابرہ فی باب سنن الوضوء. کہتے ہیں کہ لقیط بن صابرہ رضی اللہ عنہ سے مروی جو حدیث ہے وہ سنن الوضوء میں بیان میں ذکر کی گئی ہے. تو یہاں ان کا کوئی زیادہ ذکر کرنا جو ہے وہ باب کے اعتبار سے مناسب نہیں بنتا تھا، تو وہاں انہوں نے اس کو ذکر کر دیا ہے.
اب جبکہ پہلے جو نسخے میں وہ حدیث جو ہے وہ یہیں اسی جگہ پہ تھی، اس جگہ کے بعد 215 نمبر۔ آگے ہمارے پاس تیسری فصل الفصل الثالث، اسی باب میں 215 حدیث۔ قال ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاث لا يفطرن الصائم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین چیزیں ایسی ہیں جو کہ روزے دار کا روزہ نہیں توڑتی، یعنی باقی رکھتی ہیں، روزہ نہیں ٹوٹتا جن تین چیزوں سے۔ لا یفطرن الصائم، روزے دار کا روزہ نہیں توڑتی۔ الحجامہ، ایک تو سنگی، والقیء، اور ایک وہ قے جو خود آ جائے، والاحتلام، اور تیسرا احتلام۔ تو یہ تین چیزیں جو ہیں اس میں اختیار نہیں، دو میں تو اختیار نہیں ہے، اور ایک جو ہے الحجامہ، اس میں کوئی حرج نہیں۔ روایت ترمذی۔ وقال هذا حدیث غیر محفوظ وعبد الرحمن بن زید الراوی یضعف فی الحدیث۔ چلیں جی، مصنف رحمہ اللہ نے اس حدیث کا حکم بھی بیان کر دیا ہے کہ یہ غیر محفوظ ہے، اور عبد الرحمن بن زید راوی جو سند میں ہے وہ ضعیف راوی ہے۔ یہ حدیث نمبر 215 ہے۔ حدیث میں سند عبد الرحمن بن زید بن اسلم جو ہے وہ عبد الرحمن بن زید بن اسلم، یہ پورا نام ہے ان کا، ضعیف راوی ہیں، اور حدیث کے شواہد بھی ضعیف ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ باقی اس سلسلے میں جو اوپر چیزیں ہوئی ہیں ذکر، یہ ان پہ عمل ہے۔ حجامہ ضرورت کے مطابق لگوایا جا سکتا ہے، آ جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا، باقی رہے گا، اور احتلام بھی ہو جائے اگر تو روزہ اس کا باقی ہے۔ واللہ عالم۔ آگے حدیث نمبر 2016، وان ثابت البنانی، ثابت بنانی رحمہ اللہ سے یہ روایت مروی ہے۔ قالا، وہ کہتے ہیں، سئل انس بن مالک، انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا، کنتم تکرہون الحجامۃ، کہ تم تھے تکرہون ناپسند کیا کرتے تھے، الحجامہ سنگی لگوانا، للصائم روزے دار کے لیے، علی عہد رسول اللہ، عہد رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں، کیا تم اس کو ناپسند کرتے تھے سنگی لگوانے کو روزے دار کے لیے عہد رسالت میں؟ قالا، تو انہوں نے آگے سے جواب دیا، انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے، جن سے سوال کیا گیا تھا، لا، نہیں، الا من اجل الضعف، ہاں بیماری یا بہت زیادہ کمزوری کی بنا پر سنگی لگوانا جو ہے اس کو ہم ناپسند کرتے تھے، صرف کمزوری کے پیش نظر، وگرنہ ایک آدمی جو تندرست ہے اور وہ لگوا سکتا ہے، اور وہ بلکہ بسا اوقات بڑا ہلکا محسوس کرتا ہے روزے میں، جو بھاری بھرکم ہے یا جس کو ضرورت ہے خون نکالنے کی۔ تو یہ 2016 حدیث، یہ حدیث صحیح ہے، جیسا کہ امام بخاری نے اس کو روایت کیا ہے۔ آگے آتے ہیں حدیث طلبہ، ہمارے پاس اسی موضوع میں حدیث نمبر 2017 ہے، امام بخاری رحمہ اللہ سے ہی تعلیقاً معلق اس کو بیان کرتے ہیں، اور تعلیق یا معلق روایت جو ہے آپ نے پڑھا ہوگا علم مصطلح الحدیث میں کسے کہتے ہیں، تعلیقات بخاری، کہ شروع میں جو سند ہے اس کو حذف کر دینا۔ قال کان ابن عمر رضی اللہ عنہما، کہ کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما یحتجم وہو صائم، سنگی لگواتے تھے سال میں کہ وہ روزے دار ہوتے تھے، ثم ترکہ، پھر انہوں نے سمل کو چھوڑ دیا، پہلے روزے کی حالت میں سنگی لگواتے، پھر آپ نے اس کو چھوڑ دیا، فکان یحتجم باللیل، تو پھر آپ رات کے وقت سنگی لگوانے لگے، یا یعنی جب وہ روزہ نہیں ہوتا رات کے وقت اس وقت لگوانے لگے، اور پہلے روزے کی حالت میں بھی لگواتے رہے۔ 2017 حدیث۔ تو یہ ان کا اپنا ایک عمل تھا عزیز طلبہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا، کہ انہوں نے احتیاطاً دن کے وقت سنگی لگوانا چھوڑ دی تھی،
تو اور وہ سمجھتے تھے جب میں رات کو لگوا لیتا ہوں تو مجھے کیا ضرورت ہے کہ روزے کی حالت میں ضرور میں لگواؤں، ویسے بھی کمزوری بھی ہونے کا خطرہ ہوتا ہے اور ویسے احتیاط بھی تھی، تو ان کا یہ اپنا عمل تھا، ویسے ضرورت تندرست کے لیے جائز ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ آگے 2018 حدیث ہے، وان عطا، حضرت عطا رحمہ اللہ سے روایت ہے یہ حدیث، کالا، ہاں جی، ان مضمضہ، خود عطا رحمہ اللہ کہتے ہیں تابعی، کہ اگر روزے دار جو ہے ان مضمضہ کلی کر لے، ثم افرغ ما فیہ من الماء، پھر وہ گرا دے، ثم افرغ، پھر وہ بہا دے، ما فیہ، جو اس کے منہ میں ہے، من الماء، پانی سے، لا یضرہ ان یزدرد ریقہ، تو نہیں اس کو کوئی ضرر دے گا، یعنی اس کے روزے کو کوئی بھی نقصان کچھ بھی نہیں ہوگا، یا نہ یہ عمل دے سکے گا نقصان، ان یزدرد ریقہ، کہ وہ اپنا جو تھوک ہے، یزدرد ریقہ، اس کو نگل لے، وما باقی فی فیہ، اور جو اس کے منہ میں ہے وہ بھی، ولا یمضغ العلق، البتہ وہ اس کو چبائے نہیں، ولا یمضغ العلق فإن ازدرد ریق العلق لا اقول انہ یفطر، اور اگر وہ نگل لیتا ہے تو لا اقول، میں نہیں کہوں گا کہ وہ اس نے روزہ افطار کر لیا، ولیکن ینہی، لیکن اس سے اس کو روکا جائے گا، یعنی کہ ایسا عمل نہ کرے بار بار۔ تو بہرحال وہ چیز جو کہ عزیز طلبہ از خود منہ میں آ جاتی ہے، تھوک وغیرہ، ریق، اس کو آدمی نگلتا جاتا ہے ساتھ ساتھ، تو حضرت عطا رحمہ اللہ کا آپ نے فتویٰ اس بارے میں سن لیا، آپ نے ان کی اپنی ذاتی رائے ہے، تابعی ہیں بڑے معروف، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کلی کرتا ہے اور کلی کرنے کے بعد جو پانی اس کے اندر منہ میں ہے روزے کی حالت میں وہ گرا دیتا ہے، تو اس کا بقیہ کوئی حصہ جو کہ تھوک وغیرہ اس کے منہ میں آتا خود رہ جاتی ہے، وہ اگر نگل بھی لیتا ہے گلے میں، جیسے ہمارا معمول ہے، وہ اس کی طرف ہم توجہ نہیں دیتے، تو اس سے روزے پر اثر نہیں پڑے گا۔ تو بہرحال بعضوں نے کہا ہے کہ اس میں مبالغہ نہ کرے اور بار بار کلی کر کے گرانا اور پھر اس کو تھوڑا حصہ کچھ جو ہے گلے میں اندر لے جانا، تو یہ ذرا تھوڑا سا بعض نے کہا ہے کہ اس کی پریکٹس نہ کرے، لیکن ایک ایز معمول کے مطابق جو ہم روزے کی حالت میں اپنا رویہ ہمارا، اس میں کوئی حرج نہیں انشاءاللہ۔ آگے ہمارے پاس حدیث نمبر 18 کے بعد 2019 یہ آ گئی ہے، باب صوم المسافر، اب روزے کا باب ختم ہوا، اور روزہ وہ جو کہ مسافر کا ہے، اس سلسلے میں کچھ احکامات اور احادیث آپ کے سامنے موجود ہیں۔ اس میں پہلی فصل الفصل الاول 2019 ہمارے پاس عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قالت، کہتی ہیں، ان حمزہ بن عمرو الاسلمی، حمزہ بن عمر اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، قال، کہا، للنبی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اصوم فی السفر، اصوم فی السفر، کہ میں کیا روزہ رکھ لیا کروں، فی السفر، سفر میں سوال ہے، آگے آگے نا سوالیہ نشان، کیا میں روزہ سفر میں رکھ لیا کروں، وکان کثیر الصیام، اور وہ بہت زیادہ روزہ رکھنے والوں میں سے تھے، فقال، تو آپ نے فرمایا، ان شئت فصم، اگر تو چاہتا ہے تو روزہ رکھ لے، وان شئت فافطر، تو اگر تو چاہتا ہے تو روزہ کو افطار کر لے۔ تو گویا کہ آپ نے روزہ رکھنا اور نہ رکھنا اس کو برابر کا حکم دیا اس میں سفر کی حالت میں، تو اس لیے جو لوگ تنگ ہو کر سفر کرتے ہیں اور روزے رکھتے ہیں ان کے لیے کوئی اتنی بات یہ کوئی ثواب والی نہیں ہے، ان لوگوں کی نسبت جو روزے نہیں رکھتے سفر کی حالت میں، ان پر کوئی ان کا تفوق نہیں، وہ برابر ہیں۔ تو اکثر علماء کے یہاں سفر میں روزہ رکھنا اور چھوڑنا دونوں طرح بالکل جائز ہے، اکثریت اہل علم کی اور امت کی اسی پر ہی ہے، خواہ وہ سفر جو ہے وہ سکون کا ہو، راحت کا ہو، یا تنگی کا ہو، جیسا کہ لوگوں نے اپنے آپ اپنے طور پہ تکلف کیا ہوا ہے کہ سفر جو ہے بڑا مشکل ہے جی، فلاں یہ وہ، اور کہتے ہیں یہ سفر گاڑیوں میں ہے، ایئر کنڈیشن،
کوئی بھی ہو بہرحال دونوں کا معاملہ ایک طرح کا ہے، نہ رکھنے والے کو زیادہ ثواب ہے اور نہ چھوڑنے والے کو گناہ ہے، دونوں برابر ہیں۔ لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ تکلیف دہ سفر میں روزہ رکھنا جو ہے یہ بہرحال ٹھیک نہیں، درست نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور شریعت نے عمومی اس بات سے روکا ہے، اور اللہ کی جو عطا کردہ سہولتیں ہیں ان سے انکار کرنا ایک ناشکری اور ناقدری ہے۔ تو تکلیف نہ ہو تو روزہ رکھ لینا بہتر ہے، اور مشقت کی صورت میں روزہ افطار کرنا بہتر ہے، یہ ہے صحیح موقف۔ 2020 حدیث جو ہمارے آج کے اس لیسن کی آخری بھی ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، قال، وہ کہتے ہیں غزونا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اذان ہو رہی، ذرا اذان سن لیجئے۔ آج کے سبق کی آخری حدیث آپ کے سامنے موجود ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال غزونا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ب16 مضت من شہر رمضان۔ ہم نے غزوہ کیا جہاد کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں، ل16 مضت من رمضان، رمضان المبارک کی 16 تاریخ کو، یا 16 رمضان کو، یا 16 رمضان کے روزے گزر چکے تھے تو اس وقت۔ فمنا من صام، تو ہم میں سے وہ بھی تھے جنہوں نے روزہ رکھا ہوا تھا، ومنا من افطر، اور ہم میں سے وہ بھی تھے جنہوں نے افطار کیا ہوا تھا۔ فلم یعب الصائم علی المفطر، تو نہ عیب لگایا، ملامت کی روزے دار نے افطار کرنے والے پر، ولا المفطر ولا الصائم، اور نہ ملامت کر رہا تھا افطار کرنے والا روزے دار پر۔ تو گویا جیسا کہ پہلے ذکر ہوا ہے کہ ان شئت فصم و ان شئت فافطر، بالکل برابر ہے معاملہ، سفر کی حالت میں دونوں کے لیے جائز ہے۔ لیکن جیسا کہ ذکر ہوا ہے کہ مشقت کی حالت میں روزہ نہ رکھنا بہتر ہے، اور اگر آسانی محسوس کر رہا ہو تو روزہ رکھ لینا بہتر ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ اللہ تعالی ہم سب کو جو کچھ کہا سنا ہے اس پہ عمل کی، سمجھ کی، اور اس کو آگے منوان کنوے کرنے کی توفیق کامل مرحمت فرمائے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔